بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج سورہ الاحزاب پر کچھ گفتگو ہوگی۔ ڈیوائن سپورٹ نام تجویز کیا ہے میں نے اس صورت کا۔ 73 آیات اور 9 رکوع پر مشتمل یہ ایک مدنی صورت ہے۔ احزاب کا عنوان آیت نمبر 20 سے منسوب ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے جس کا معنی گروہ یا لشکر ہے۔ کفار اور مشرکین کا 12,000 پر مشتمل ایک لشکر جنہوں نے مل کر اسلام کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنایا تھا اور 27 دن تک مدینہ کا محاصرہ کیے رکھا۔ ان کے مقابلہ کے لیے غزوہ خندق ہوا جسے غزوہ احزاب کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ مدینہ کے شمال کی جانب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پر دفاع کے لیے تقریباً 3.5 میل لمبی خندق کھودی گئی۔ وعدہ کے مطابق رب کی مدد آ پہنچی، دشمن کے لشکر کو پسپائی ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی سورہ احزاب کی تلاوت کرتا ہے اور اپنے اہل عیال کو اسے پڑھنے کی تعلیم دیتا ہے اسے قبر کے سخت عذاب سے محفوظ رکھا جائے گا۔ اس صورت کا آغاز تقوی اختیار کرنے کے حکم سے ہوتا ہے، یعنی رب کریم سے ایسا تعلق قائم کرنا جس میں بھلے جان تو جان آفرین کے سپرد ہو جائے مگر بندہ رب تعالیٰ کی نافرمانی ہرگز نہ کرے، اور یہ کہ اللہ پر بھروسہ رکھنا کہ وہی بطور کارساز کافی ہے، یہ یقین کامل رکھنا کہ رب ہمارے لیے کامیابی کا راستہ بنائے گا۔ دشمن بظاہر کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، تقوی کا راستہ رب پر بھروسہ بڑے بڑے اتحادیوں اور لشکروں کو اکھاڑ پھینکتا ہے۔ یوں اس صورت میں اہل ایمان کو اللہ کے اس احسان کی یاد دہانی بھی کرائی جا رہی ہے کہ کس طرح کفار کے لشکر کو آندھیوں سے پلٹ دیا۔ یہ صورت ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے وعدہ لیا کہ وہ رب کا پیغام لوگوں تک ضرور پہنچائیں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ اللہ رب العزت نے کسی سینے میں 2 دل نہیں رکھے۔ دل میں ایمان ہوگا تو کسی قسم کی خود غرضی، طمع، لالچ اور کفر نہیں ہوگا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایسے شک و شبہ سے پاک کھرے دل والوں کے لیے رب کی خفیہ مدد فرشتوں کے ذریعے اترتی ہے، بلکہ کفار کے دلوں میں اہل ایمان کا رعب پیدا ہو جاتا ہے، جیسا کہ جنگ خندق میں ثابت ہوا۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی کسی بندے پر مہربانی کرنا چاہے تو کون ہے جو اسے روک سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور دوست اور مددگار نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بھی واضح کر دی کہ منافقین انتہائی بخیل اور بزدل ہوتے ہیں۔ سورہ احزاب ہم پر یہ واضح کر رہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس رول ماڈل پر عمل پیرا ہونے کے لیے آخرت پر یقین اور اس کا خوف موجود رہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ بندہ کثرت سے ذکر کرنے والا ہو، ذکر دل میں اس طرح اتر جائے کہ اس کی ہر دھڑکن شان نبوت، سیرت النبی کی گرویدہ ہو جائے، آدمی سچا مومن بن جائے۔ یوں اس صورت کی آیت نمبر 35 میں مومن مردوں اور مومن عورتوں کی 10 صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔
سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں نے یہ سوال کیا کہ مردوں کی طرح ان کا ذکر قرآن پاک میں نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نمبر 35 نازل فرمائی۔ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی ان 10 صفات میں پہلی صفت مسلمان ہونا، دوسری صفت کلمہ شہادت پر مکمل یقین رکھنا، تیسری صفت عملی طور پر ہر وقت اللہ رب العزت کا فرما بردار ہونا، چوتھی صفت ہمیشہ سچ بولنا، پانچویں صفت اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جو مشکلات پیش آئیں انہیں خندہ پیشانی سے برداشت کرنا، چھٹی صفت ہر وقت عاجزی اور انکساری اختیار کرنا، ساتویں صفت فرضی زکوٰۃ نفلی صدقات مستحقین تک پہنچانا، آٹھویں صفت فرضی اور نفلی روزے رکھ کر اللہ رب العزت کو خوش کرنا، نویں صفت اپنے آپ کو فحاشی سے محفوظ رکھنا، 10ویں صفت اللہ تعالیٰ کو اکثر و بیشتر یاد کرتے رہنا۔ اور پھر یہ خوشخبری بھی سنائی جا رہی ہے کہ ایسی صفات والے مومنوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی اور ان کا سلام سے استقبال کیا جائے گا۔ اس صورت میں عورت کی عظمت، حیا اور اس کی پاک دامنی کا بھی تذکرہ بہت خوبصورت انداز میں کیا گیا ہے۔ حیا اور پاک دامنی کا حکم دے کر اس کی عظمت پر مہر ثبت کر دی گئی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح خود اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ بخاری شریف سے منسوب ہے کہ اس بات پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری ازواج مطہرات پر فخر کیا کرتی تھیں کہ تمہارا نکاح تو گھر والوں نے کیا، جبکہ میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان پر کیا۔ اس صورت میں 2 نہایت ہی عظیم الشان حکم جاری کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا، دوسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا۔ اللہ کے ذکر سے روح کو تقویت ملتی ہے، جبکہ درود پاک پڑھنے سے قلب کی صفائی ہو جاتی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا زندہ اور مردہ کی ہے، یعنی جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی طرح ہے اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی طرح ہے۔ اسی طرح مسلم کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 گنا دور فرما دے گا اور 10 درجے بلند ہو جائیں گے۔ اس صورت کی آیت نمبر 40 میں سرور کونین کے خاتم النبیین ہونے کی بڑی واضح دلیل بھی پیش کر دی گئی۔ بخاری کی ایک اور خوبصورت حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک محل کسی شخص نے بنایا ہو، اسے خوب آراستہ پیراستہ کیا ہو، مگر اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی چھوڑ دی۔ دیکھنے والوں نے بڑے تعجب کا اظہار کیا کہ یہ اس اینٹ کی جگہ کیوں باقی چھوڑی گئی؟ میں ہی وہ اینٹ ہوں جس نے محل کو مکمل کیا اور میں ہی خاتم النبیین ہوں۔ خلاصہ صورت یہ ہے کہ ڈیوائن سپورٹ یعنی ربوبی مدد آسمانوں سے اس وقت اترتی ہے جب روح میں اللہ رب العزت کا ذکر اور قلب میں خاتم النبیین پر کثرت سے درود کا ورد چل پڑے۔ ایسا دل، ایسی روح جب رب سے معافی مانگے گی تو وہ ایک کثیر التعداد انسانوں کی معافی کا سبب بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں لسانی ذکر سے قلبی اور روحانی ذکر کی
منازل آسانی سے طے کروا دے۔ آمین۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔